اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز متقفات اور میری پیاری اور عزیز بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام معتزل و عالی کے خاص توجہات سے آپ اس سال پھر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے جمع ہوئی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اور ہزار ہار تعداد میں ایک سمندر متقفات کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھی ہیں۔ آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر مانگتے سائل بن کر یہ 10 دن اعتکاف بیٹھی ہیں۔ اپنے رہنمائی کے لیے آپ نے یہ آخری عشرہ گزارا ہے، اپنی روحانی اخلاقی تربیت کے لیے بیٹھی ہیں، اپنی ظاہر و باطن کی تزکیہ کے لیے یہ آخری عشرہ میں اللہ عز و جل کو پکارا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کی ہے، اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے، اپنے اعمال کو صالحہ کرنے کے لیے، اپنے احوال کو بہتر بنانے کے لیے آپ اعتکاف میں یہ راتیں گزاری ہیں۔ اللہ رب العزت کی قربت چاہتے ہوئے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی برکات، فیوزات، تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کے ایمان کے ساتھ روشن کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے رضا طلبی میں اور اس سے معافی، بخشش اور مغفرت کے لیے، اپنی گناہ گار زندگیوں کے معافی مانگنے کے لیے آرزو مند آپ سب یہاں اعتکاف میں یہ خوبصورت مجالس میں بیٹھی ہیں۔ اس پر جتنا بھی ہم اللہ وجدہ کا شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر کوئی شخص کسی نیک کام کے لیے ایک لمحہ نہیں بسر کر سکتا، اور یہاں اعتکاف میں بیٹھنا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے خاندان، بچے، رشتہ دار اور دیگر گھریلو اور باہر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر یہاں آ کر اتنے دن گزارے ہیں۔ بے شک مومن کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، مگر ہزار دنیاوی مسائل ہوتے ہیں کہ یہ یکسوئی جو یہاں ملتی ہے وہ باہر کی دنیا میں اس یکسوئی کو توڑ دیتی ہے۔ یہ جو آپ نے آخری عشرہ یہاں گزارا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اور خاص طور پہ اس اعتکاف کے ماحول کی انفرادیت یہ ہے کہ کوئی غیر سے آپ کی تصور اور یکسوئی کو گدلا نہیں کر سکا۔ جب آپ اس پاکیزہ ماحول میں بیٹھی ہیں تو کوئی آپ کی سوچ کو انتشار نہیں پیدا کر سکا۔ یہ وجہ اللہ ہے، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کے لیے بسر ہوئی ہیں۔ اب میری بہنیں وقت آیا ہے یہاں رخصت ہونے کے لیے، اور پھر اس دنیاوی ماحول میں آپ واپس جا رہی ہیں جہاں یہ یکسوئی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہوَاتِ، انسان ان دنیاوی لذتیں سے بہت محبت کرتا ہے، اور فرماتا ہے سورہ العنکبوت میں، اور اے لوگ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی سچ زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ سو اب آپ سب اس زندگی میں واپس جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سو جو کچھ آپ نے ان راتوں میں سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے ان راتوں میں حاصل کیا ہے، جو نور آپ کے دلوں کے اندر روشن ہوا ہے، اب وہ وقت آیا ہے کہ اس کی حفاظت کیا جائے۔ جو برکات آپ نے حاصل کیے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے۔ اب اصل جنگ نفس اور روح کی شروع ہوگی۔ اب حفاظت کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن میں چند چیزوں کی نصیحت آپ کو دینا چاہوں گی انشاءاللہ کہ ہم یہ نیک کیفیت کیسے برقرار رکھیں۔ اب سب سے پہلے آپ ہمیشہ باوضو رہیں۔ جب آپ گھر واپس جائیں گی تو ہمیشہ باوضو رہیں۔ وضو کرنے کی اپنی برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کے چھوٹے گناہ ہر وضو کے قطرے سے دھل جاتے ہیں۔
باوضو رہنا اس کے اپنے فضائل ہیں، لیکن باوضو رہنے سے انسان باقی دینی امور کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ پھر جب آپ واپس جائیں گے اپنے گھروں میں تو سب سے پہلے جو بھی آپ کا معمول اس اعتکاف میں رہا ہے، نماز کی پابندی، نوافل پڑھنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا اور دیگر عبادات، ذکر اور اذکار جو آپ پڑھتی رہی ہیں، اس کو جتنا آپ جاری رکھ سکتی ہیں اس کو کنٹینیو کریں۔ اگر آپ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھنا چاہتی ہیں، اپنی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہتی ہیں اور مزید مضبوط کرنا چاہتی ہیں، تو پھر اپنی ذاتی عبادات میں اضافہ کریں اور ان پہ قائم رہیں، غفلت کی زندگی کو چھوڑیں اور ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ کبھی نہ بھولیں میری بہنیں کہ ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المؤمنون میں کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک اعمال کر لوں جس سے میں چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ غفلت کی زندگی چھوڑ دیں اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مصروف عمل ہو جائیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے یہاں ماحول دیکھا ہے اس طرح اپنے گھر کا ماحول بنائیں۔ غیبت، چگلی، نفرتیں پھیلانا، بد زبانی، حسد، غصہ کرنا، لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا، فتنہ وری کرنا، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں اور اپنے دماغ، دل، کان اور زبان کو پاک اور پاکیزہ رکھیں۔ اور پھر جو ماحول آپ کو یہاں ملا ہے اس کو چھوٹے پیمانے پہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں کے اندر کریٹ کریں۔ اپنے گھر میں محافل کروائیں، ذکر کی مجالس منعقد کریں، درود پاک کے حلقات قائم کریں، اپنے گھر کو قرآن مجید کی درس گاہ بنائیں اور اپنی پوری فیملی، اعزا اقارب، بچے اور رشتہ داروں کو دینی کام میں انوالو کریں۔ مگر اس طرح کے ماحول کو بنانا اور پھر برقرار رکھنا انفرادی طور پہ بہت مشکل ہے۔ ایز اے خاتون خانہ آپ کی زندگی بہت مصروف ہے، بہت سے کام کاج ہوتے ہیں، اور جب آپ اپنے گھروں میں واپس جائیں گی تو پھر دوبارہ اسی دنیاوی لذتیں میں ڈوب جائیں گی۔ اس لیے نیک صحبت اور سنگت بہت ضروری ہے آپ کی سپورٹ کے لیے، اور یہی دعا ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں، سورہ فاتحہ میں پڑھتی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سیدھا راستہ نیک لوگوں کی سنگت ہے، صالحین کی سنگت ہے۔ جیسے یہ اعتکاف ایک صحبت ہے، انسان تنہا عبادت بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنا، اجتماعی عبادت کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے اور زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جب آپ تنہا نماز پڑھتی ہیں اس کا اپنا اجر ہے، لیکن جب آپ با جماعت نماز پڑھتی ہیں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب اجتماعیت آتی ہے، اگر ایک خاتون تسبیح کر رہی ہیں تو اس کا اجر ہے، لیکن جب 1000 عورتیں اس کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے 1000 نور تجلیات اترتے ہیں۔ جب آپ اجتماعی کام کا حصہ بنتی ہیں، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی برکات میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت کو اتنی پسند ہے کہ اگر آپ تنہا بھی نماز پڑھیں تو آپ پابند ہیں کہ سورہ فاتحہ کی آیت اس طرح پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ آپ نماز اکیلی پڑھ رہی ہیں تو اکیلے شخص کے لیے، اکیلی خاتون کے لیے ہونا تو یہ چاہیے، ایاک اعبد و ایاک استعین، باری تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ کہنے کی اجازت نہیں دی
کیونکہ جب آپ کہیں میں عبادت کرتی ہوں تو میں ایک انڈیویجول کا نام ہے، ایک فرد کا نام ہے، محدود چھوٹا حصہ ہے، تو پھر اللہ پاک کی رحمت بھی تھوڑی ملتی ہے۔ تو فرمایا تم اکیلی عبادت کرو یا مل کر عبادت کرو، مگر زبان سے یوں کہو باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب آپ اجتماعیت کا تصور کر لو، بے شک آپ تنہا ہیں لیکن اجتماعیت کا تصور کر لو گے تو اللہ رب العزت اتنا ثواب دے گا جو اللہ تعالیٰ ہزاروں کے اجتماع کو ثواب دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی انڈیویجوالٹی کو، اپنی انفرادیت کو مٹا دیا اور اجتماعیت کو خود سے گم کر دیا۔ تو میری بہنیں، یہ اعتکاف تو حقیقی اجتماعیت ہے، ایکچول کولیکٹیویٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش بانٹتا ہے اور ایمان کو طاقتور بناتا ہے اسی حساب کے ساتھ۔ اسی طرح منہاج القرآن انٹرنیشنل اور منہاج القرآن ویمن لیگ ہی حقیقی اجتماعیت ہے۔ سو جب آپ یہاں سے جائیں تو اس حقیقی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہ اعتکاف کی برکات اور فیوزات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ منہاج القرآن ویمن لیگ کا بھرپور رکن بنے، ممبر بنے اور اس کا ساتھ دیں۔ اسی لیے منہاج القرآن ویمن لیگ پورے پاکستان میں اسی طرح کی نیک مجالس، محافل، درود پاک کے حلقات، عرفان الہدایہ کے دروس قرآن اور دیگر پروگرامز منعقد کرتی ہیں تاکہ آپ کو ایسی ہی نیک صحبتیں ملتی رہیں جو آپ کو یہاں ان راتوں میں ملتی رہی ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے، عرش پہ میں اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ اللہ کا ذکر اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ مگر فرمایا اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، تو میں عرش پہ اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تنہائی میں اسے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اجتماعیت کی بات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، جو حلقات میں، مجالس میں، پروگرامز میں یا ایسے اعتکاف میں جب انسان مل کر ذکر کرتا ہے، اجتماع میں جماعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہوں گے نا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پہ کس کا ہوگا؟ وہاں ملائکہ کا اجتماع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام گونجتا ہے اور پھر اجتماعی طور پہ گونجتا ہے تو اللہ کے زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے نام کی عرش کا پہ دھوم مچاتا ہے۔ یہی اجتماعیت کے فوائد ہیں۔ میری بہنیں، آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا نام عرش پہ دھوم مچے؟ پھر اس عظیم قافلے کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ میری پیاری اور عزیز بہنیں، اگر اس دور فتن میں، اس سوسائٹی میں جہاں ہر طرح کی گندگی پھیل چکی ہے، جہاں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ٹی وی، فلمز، ڈراماز، سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، ان کو پاک اور پاکیزہ رکھنا چاہتی ہیں، تو پھر نیک سنگت اور صحبت اپنائیں، منہاج القرآن ویمن لیگ کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان کو منہاج القرآن ویمن لیگ کے ایگرز کے ساتھ ان کو انوالو کریں، جہاں ان کو اپنی عمر اور سوچ کے مطابق دین کی تعلیمات ملے گی۔ اگر آپ کی بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، تو پھر ان کو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ سسٹرز کا حصہ بنائیں، ان کو نیک اور اعلیٰ صحبت وہاں ملے گی۔ اور آپ سب میری بہنیں اور بیٹیاں منہاج القرآن ویمن لیگ کے ساتھ وابستہ ہوں، ان کو پروگرامز میں شامل ہوں، ان کے ساتھ دیں، اپنے علاقے جات میں تنظیم کا حصہ بنیں اور اس عظیم قافلے میں شامل ہو جائیں۔ میری بہنیں،
یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسا قائد، ایسا مربی، ایسا معلم اور ایسا شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کی شکل میں، جو اس زمانے کے مجدد ہیں، اور ہمیں ان کی صحبت اور سنگت نصیب ہوئی ہے۔ جیسے آپ یہاں 10 دن ان کے لیکچرز اور تربیتی نشست سنتی رہی ہیں، اسی طرح گھر جا کر آپ ان کے لیکچرز اور ویڈیوز سنتی رہیں اور اپنے خاندان کو بھی سنائیں۔ آپ اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر یہاں ویمن لیگ کو دیں اور وہ آپ کے فونز پہ ہی وہ لیکچرز بھیج دیا کریں گی انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا یہاں اعتکاف میں بیٹھنا ہر لمحہ قبول فرمائے۔ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی ہیں، اللہ سے معافی طلب کی ہے، مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں، جو کچھ آپ نے عبادت کی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کی دعائیں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکات اور فیوزات عطا فرمائیں، آپ کی ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنائیں۔ اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی عطا اور اپنی سخا سے آپ سے نوازے اور دنیا اور آخرت میں اپنی قربت عطا فرمائیں۔ جتنی بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے متقفات کی خدمت کی ہے، رات دن بہت محنت کے ساتھ متقفات کی خدمت کی ہے، سحری اور افطار کا اہتمام کیا ہے، حلقات قائم کیے ہیں، دروس قرآن اور حدیث کے درس دیے ہیں، صفائی کی ہیں، بزرگوں کی خدمت کی ہے، میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، جتنی بھی کمیٹیز اس اعتکاف کو کامیاب کرنے کے لیے تشکیل کی گئی ہیں، اور جتنی بھی بہنیں اس کا حصہ بنی ہیں اور دن رات انتھک محنت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی محنت اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشن کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھیں، ہمیں اس مشن کے ساتھ استقامت کے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری آخری سانس بھی اس مشن کے ساتھ ہو، اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی نظر کرم، آپ کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہیں۔ اگر میں نے کوئی اچھائی کی بات کی ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے ہے، آقا صلی والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کی وجہ سے ہے، اور میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے ان دنوں میں، کوئی اپنے لیکچرز کے دوران کوئی میں نے غلطی کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔